نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ ان میں سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی خاص مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے عزت اور شان و شوکت سے نواز دیں، تو بہت سے وہ سوختہ بخت قسم کے لوگ جن کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ اس مقام میں، اس مرتبے میں یا اس شان و شوکت میں ان کی ہمسری کر سکیں، وہ پھر لامحالہ ان مبارک ہستیوں کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی گزری ہے جن کے علم، جن کے تفقع، جن کے للہیت، اخلاص اور صوفیت پہ ایک زمانہ گواہ ہے کہ وہ ایک کائنات کے ایک عظیم انسان تھے۔ اللہ نے ان کو بر صغیر پاک و ہند میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی اور ان کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جنہیں دنیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ان کے معاصر علماء میں جیسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کا زمانہ ان کے قریب ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی عمدہ رائے قائم کی کہ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی دوسری رائے قائم کرنے کا موقع نہیں بچتا۔ ماہر منیر میں حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے جو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ انسان ہیں جو حلال و حرام میں انتہائی سختی کے ساتھ احتیاط کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے ہیں۔ تو اسی طرح جب اتنی بڑی شخصیت تھی تو بہت سے لوگوں سے ان کا وہ عزت و مرتبہ، ان کا وہ مقام جو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں عطا فرمایا تھا ان کو، یا اللہ کے ہاں ان کا جو مقام و مرتبہ اور عزت تھی، وہ ہضم نہ ہو سکی۔ انہوں نے ان کی کردار کشی شروع کر دی، ان کی عبارات کو لے کر کبھی ان پہ کوئی الزام عائد کیا، کبھی کوئی الزام عائد کیا۔ ان الزامات میں سے ایک الزام ایسا ہے جس کو اکثر یعنی لوگ، اور بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں تسلسل کے ساتھ کچھ یعنی ناسمجھ قسم کے لوگ اس کی جگالی کرتے رہے۔ وہ کوئی الزام نیا نہیں ہے، یہ محض ان لوگوں کی امور شریعت سے یا شرعی مزاج سے ناواقفیت کی بنیاد پر اسے الزام بنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال ایسے نہیں ہے۔ اس کی مثال کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو خواب میں رسول اللہ سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ آ کر اس نے یہی اپنی بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گوش گزار کی اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا۔ اب اس مرید کا خود پریشان ہونا یہ بات بتلا رہا ہے کہ گویا کہ وہ خود بھی اس کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ اس کو بھی یہ بات انتہائی بری لگی۔ پھر حضرت مولانا حکیم شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا آگے سے جواب میں ایسی تعبیر فرمانا کہ جس سے اس کو حوصلہ ہو اور وہ آدمی اس جو کفریہ کلمات کے زبان پر آنے کی وجہ سے یا خواب میں جو اس کی زبان پر جاری تھے اس کی وجہ سے جو پریشان تھا، اس کو تھوڑا سا اللہ پر امید ہو اور اللہ کے معاملے میں وہ نا امید نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس شیخ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ متبع سنت ہے۔ اب اس میں کہیں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو نبوت کا کوئی یعنی سراغ ملتا ہے، نہ نبوت کے شوق کا سراغ ملتا ہے۔ جب ایک شخص خود تعبیر میں خود کو سنت کا متبع کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو متبوع نہیں کہہ رہا کہ میں متبوع ہوں، لوگ میری اتباع کریں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سنت کا متبع ہوں۔ اور یہ معاملہ خواب کا ہے۔ خواب میں کوئی کیا دیکھتا ہے یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی بھی نہیں پڑھی، تو اس میں ایسے عجیب و غریب خواب اور ان کی تعبیرات، عالم امثال میں، عالم خواب میں جو کچھ دیکھا وہ بالکل کچھ اور تھا، اور جو زمینی حقائق میں اس کی تعبیر تھی وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ تو خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ ضروری تو نہیں اگر خواب کفر کا دیکھا ہے تو تعبیر بھی اس کی ویسی ہی نکلے، یا خواب اچھا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بری ہو، اور برا خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بسا اوقات اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ سونے کے کنگن ہیں۔ اب سونا ہونا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونا ہمارے عام معاشرے میں تو اس کی اچھی تعبیر ہونی چاہیے، ایک اچھی بات ہے کہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اپنے لیے یعنی بہت اوپرا جانا اور اس میں اپنے لیے کچھ پریشانی اور دقت محسوس کی، اور خواب ہی میں اس کی تعبیر جدی اس پر پھونک ماری ہے اور وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ صحابہ نے جب اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر آپ نے فرمائی، تو فرمایا یہ دو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں جو میری زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب کہاں سونا اور کہاں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اب خواب کچھ ہے، تعبیر اس کی کچھ ہے۔ اس طرح بے شمار اس کی امثلہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ خود قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے 7 موٹی گائیوں کو دیکھا کہ وہ 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور اس کی تعبیر خوشحالی کے 7 سالوں کا، قحط سالی کے 7 سالوں کے ساتھ اس کی تعبیر کی گئی۔ تو اسی طرح ان کا یہ دیکھنا کہ میں نے سورج چاند ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے اور چیز ہیں، اور دنیا میں اس کی تعبیر یہ ظاہر ہوئی کہ اس کے بھائی بہن بھائی والدین اس کے سامنے جو ہے ان کے سامنے سلام کر رہے تھے، ان کی بادشاہت کے سامنے سر تسلیم خم ہو رہے تھے۔ تو یہ خواب کچھ تھا اور تعبیر کچھ تھی، لیکن ان الفاظ کو بنیاد بنا کر برِ صغیر پاک و ہند میں بہت سارے لوگوں نے اس کے اپنے اپنے مقاصد میں اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس دور میں سب سے زیادہ اس بات کا فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہ مرزا محمد علی جیلمی ہے۔ اس شخص نے صرف فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ چونکہ جو خود ایک ہرکارہ ہے، یہ پیادہ ہے، وہ شطرنج کا پیادہ جس کے پیچھے لڑنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ پیادوں کی طرح آگے وہ شطرنج کے ایک مہرے کی طرح استعمال ہو رہا ہے۔ وہ شطرنج کیا ہے، وہ بساط کیا ہے جس پہ یہ شطرنج بچھی ہوئی ہے، وہ قادیانیت کا ایسا مہرہ بنا ہوا ہے کہ اب اس کے ایک کلپ کے اندر جس میں اس سے ایک سوال ہوئے، جس کا بھی ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھائیں گے، کہ اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے ناشتہ دربار ہوٹل سے آتا کیوں آتا ہے، آپ تو بابوں کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے چلتے اس نے ایک بات ایسی کہی کہ پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی دکانوں پر لگاتے تھے کہ جہاں قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر ہماری دکان میں داخل ہوں، پہلے قادیانیوں کا یہاں پر داخلہ بند ہے۔ کہہ رہا اب بتاؤ، اب لکھ کر لگاؤ، اب وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والوں کے ساتھ داخلہ کاروبار جائز ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والوں سے جو ہے وہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ گویا کہ جو کام قادیانی نہیں کر سکے وہ کام مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، میں نے قادیانیت کا یہ مفہوم مخالف کے طور پہ یہ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرزا جیلمی صاحب دنیا کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ کل تک قادیانیوں کو دفاعی پوزیشن میں تھے کہ جب لوگ ان سے بائیکاٹ کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جو اعلان برات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کاروبار ہم نہیں کریں گے۔ اب میری یعنی جہلمی کی محنت سے بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب قادیانیوں کی بات نہیں ہوتی بلکہ اب دیوبندیوں اور بریلویوں کی بات ہوتی ہے کہ تم ان کلموں والے بتلاؤ کہ تمہارے ساتھ کاروبار کرنا۔ کسی زمانے میں جماعت اسلامی والوں نے جمعیت طلباء جو ہے ان کی جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ، انہوں نے کسی زمانے میں ایک تحریک چلائی تھی کہ یہاں پر قادیانیوں سے لین دین منع ہے، کبھی دکانوں پہ کسی زمانے میں لکھا جاتا تھا، اور پھر نہیں وہ تو بہت کام مانا جی ختم ہی ہو گیا نا، اور یہ لکھا ہوتا تھا جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں نبی الاسلام کا دل دکھتا ہے۔ ہوں لکھ کے دسو کدھر ہے تسی، لوگ پوچھن کہ ہاں جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، ہاں اور اشرف تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ کا دل گنبد خضرا میں جھومتا ہے؟ تو فیصلہ کرنا کہ ختم نبوت کو ماننا ہے یا اینٹی قادیانی ہونا ہے۔ یہ بات اینٹی قادیانی سسٹم بیسیکلی اسلام کے خلاف سازش ہے جب تک ختم نبوت میں گویا کہ اس پیادے نے ایسی جنگ لڑی ہے اس کے اپنے زوم کے مطابق، ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کا قادیانیوں سے بائیکاٹ ویسی ہے، آج بھی دکانوں پر لکھا جاتا ہے۔ اگر مرزا جہلمی صاحب سے مفتی طارق مسعود صاحب کا یا علماء کا جو اس کے دروازوں پر گئے اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، ان کا خوف ابھی کچھ ختم ہو گیا ہو تو ہماری درخواست ہے کہ مرزا جہلمی صاحب تھوڑا سا باہر نکلیں اور بازار میں ذرا گھوم کر دیکھیں، جہلم
جہلم میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، پورے پاکستان میں اگر اللہ کے علاوہ آپ کے دل سے جو غیر اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، خوف بیٹھا ہو، اس خوف سے ذرا تھوڑے سے آزاد ہوں تو گھوم پھر کر دیکھیں۔ اب بھی دکانوں پہ ویسے ہی لکھا جاتا ہے کہ قادیانیوں سے لین دین حرام ہے، قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر ہماری دکان میں داخل ہوں۔ اگر موصوف ہی 12ویں امام کی طرح جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں بیٹھا ہے اور جناب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہلم کی غار سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر جو بھی کہتے رہے آپ کو حق حاصل ہے۔ جب زمینی حقائق نہیں دیکھیں گے تو آپ ایسی ہوائیاں اور پھل جڑیاں چھوڑتے رہیں گے، کون آپ کو پوچھ سکتا ہے؟ ورنہ اب آئیے اس بات کی طرف کہ کیا یہ جو کلمہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ شفیع علی رسول اللہ لکھا اور یہ کلمہ کفر اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ بتلائیے کہ کیا کفر کے حکام اس خواب پہ کفر کے حکام جاری ہوتے ہیں؟ ایک شخص نے خواب میں ایک ایسی بات کو دیکھ لیا تو کیا اس کے اوپر یہ حکم لگے گا کہ وہ کافر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کسی پہ تکفیر کا فیصلہ کرنے سے پیشتر 3 باتوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، اور بھی تمام جو علماء علم کلام کے ماہر علماء ہیں وہ 3 شرائط دیکھتے ہیں۔ اتنی جلدی کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جاتا جب تک اس میں 3 شرطیں نہ پائی جائیں، اور وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ کلام وہ بات واقعی کفریہ ہو۔ نمبر 2، اس کے اندر یعنی اس کے کلام کفری ہو اور اس میں کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو۔ نمبر 2، اس نے وہ بات عمدن کی ہو، خطا نہ ہوئی ہو۔ اگر وہ بات خطا ہے تو اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا، عمدن پورے ارادے سے کی ہو۔ نمبر 3، سمجھانے کے باوجود اس پر وہ مصر ہو، اسی پر اصرار کرے کہ میری یہی کفر یا مراد ہے، تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ لیکن اگر وہ بات خطا ہوئی یا وہ معنی کفریہ نہیں بنتا، ایک احتمال کفر کا نکلتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ احتمال ہو، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امت کا یہ فیصلہ ہے اگر کسی کی بات میں 99 احتمال بھی کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو، اور اس بندے کی سابقہ زندگی اس بات پہ گواہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے اعمال درست ہیں، ایک دفعہ کو کلمہ کفر یا فعل کفر اس سے سرزد ہو جائے تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، کوشش کیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام میں رکھا جائے، کفر کی یعنی منڈی میں نہ اس کو پھینک دیا جائے، کیوں ان الاسلام یعلو ولا یعلی، 99 احتمال بھی کفر کے ہوں تو ایک احتمال بھی اسلام کا ہوگا تو وہی غالب رکھا جائے گا، اس احتمال کو مغلوب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی احتمال اسلام کا نہیں مل رہا اور اس کی طرف سے عمد بھی پایا جا رہا ہے اور تیسری لیکن اصرار نہیں پایا جا رہا، اس کو سمجھایا اور وہ سمجھ گیا اور تائب ہو گیا، تب بھی اس پر بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر آئیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، جب خواب کی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وہ کفر والی بات ہی نکل گئی کہ خواب میں انسان کچھ بھی دے سکتا ہے، اور دوسری بار جب اس نے آ کر کہا میں نے حالت بیداری میں دروشی پڑھ رہا ہوں اور میرے منہ سے اللہم صلی علی محمد ان کے بجائے اللہم صلی علی اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے اور وہ بار بار استغفار بھی کر رہا ہے، خوف زدہ بھی ہے، تو اب یہاں پر بھی اس کا اضطرار پایا گیا، یہاں پر بھی اس کا اصرار نہیں ہے، اضطرار ہے، وہ خود اس پہ نادم ہے کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں، اور وہ اپنا وہ اس کو اظہار کر رہا ہے، اور یہ اظہار ان کی وہ اسی رسالہ امداد الاحکام کے اندر وہ موجود ہے۔ اب وہ خود اس پر جو ہے وہ اس پریشان ہے اور خود اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اپنے شخص سے، اور یہ ایسے ہی ہے اگر کسی کے ہاتھ پہ راشہ طاری ہو جائے تو راشے میں اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اب اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ ہاتھوں کا کانپنا یا انسان کی جو ہے وہ آنکھوں کا چندھیا جانا، آنکھیں روشنی ہوتے ہوئے انسان جو ہے کسی چیز کو نہ دیکھ سکنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے۔ اس کی امثلہ بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اب ہم چند مثالیں ان کلمات کفر کی حضرات کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے مرزا جہلمی اور اس کماش کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس عبارت کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ قوم کے سامنے اس کو غلط گائیڈ کیا اور اپنے ایک الگ سے ورژن کھڑا کر لیا، ان کا علاج ہو سکے اور وہ بات کو سمجھ سکیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں یہ مسلم شریف ہے، یہ مسلم حدیث شریف کی کتاب ہے، بخاری کے بعد یہ اہم ترین حدیث کی کتاب ہے اور اس کو مرزا جہلمی صاحب بھی مانتے ہیں۔ اس کی حدیث نمبر ہے 6960 اور اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شد فرحم بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی، من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، تم میں سے کوئی ایک ایسا تھا جو کہ ایک صحرا یا کسی جنگل میں سفر میں تھا، فانفلتت منہ، اس کی سواری گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس کی جو اونٹنی گم ہوئی تھی اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹنی کے اوپر موجود تھا، فعیس منہا، وہ اس کی تلاش سے بالکل مایوس ہو گیا کہ اب مجھے نہیں ملے گی، فأتی شجرۃ، وہ آیا ایک درخت کے پاس، فاستجا فی ظلھا،
اور اس کے سائے کے نیچے لیٹ گیا۔ قد آئس من راحلتہ، گویا کہ یہ اپنی سواری سے تو مایوس ہو چکا تھا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ چلیں یہیں پر بیٹھ کر موت کا انتظار کرتے ہیں۔ فبینہ کذالک اذ ہوا بہا، تو جب وہ اسی حالت میں تھا کہ اچانک دیکھا اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، وہ اونٹنی اچانک اس کے پاس کھڑی ہے اور اس کے اوپر اس کا تام بھی ہے۔ فاخذ بختامہا، اس نے اس کی لگام کو پکڑ لیا، یعنی جس اونٹنی کے گم ہونے پہ یہ شخص مایوس ہو کر وہاں پہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا، اچانک دیکھا تو اونٹنی پاس کھڑی تھی، اس نے لگام کو پکڑا۔ ثم قال من شدت الفرح، اب اس نے خوشی کی شدت میں کیا کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اور خوشی کی شدت میں خطا کر گیا، کہنا چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بات الٹ کر دی اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ کلمہ کفر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مرزا جیلمی کی طرح کو فتویٰ نہیں لگایا، اس پہ امت مسلمہ سے نکال کر سائڈ پہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا اخطا من شدت الفرح، یہ بندہ خوشی کی شدت میں خطا کر گیا۔ تو اگر کسی سے خوشی کی شدت میں، عقیدت کی شدت میں، کسی بھی وجہ سے اگر ایسی خطا ہو جائے، ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکل جائے، تو اس کے اوپر کفر کے احکام جاری نہیں ہوتے، جیسا کہ مرزا جیلمی صاحب نے کفر کی مشین سے اندھا دھند فتوے داغنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے آگے جا کر ایک دوسری حدیث ہے 6966 نمبر، یہ 6960 ہے، اور اس کی 5 احادیث کے بعد 6ٹھی حدیث اور ہے، جس میں حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ مِن کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اور ان کی حدیث سنیے۔ قال لقیانی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کہتے ہیں ایک دن مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے اور مجھے کہا اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ قلت، میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب سنیے، قال سبحان اللہ ما تقول، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، تو ہمیں جنت اور دوزخ کو یاد دلایا جاتا ہے، یاد رہتی ہے، تو کانہا رأی العین، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فاذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں، آپ کی مجلس سے باہر آتے ہیں، آفسن الازواج والاولاد، ہم اپنی بیویوں میں، بچوں میں، اپنے کاروبار میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، نسینا کثیرہ، ہم بہت زیادہ کچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں جنت دوزخ یاد نہیں رہتی، یہ معاملات یاد نہیں رہتے۔ اچھا، اب حضرت ابوبکر نے کہا قال ابو بکر فواللہ انا، اللہ کی قسم، انا لنلقى مثل هذا، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم مجلس سے باہر آتے ہیں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر، کہہ رہے میں اور ابو بکر رضی اللہ تو دونوں ہم چلے، حتیٰ دخلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اب ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، میں حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائے، کیا کہہ رہے تم؟ جب ساری بات ان کو بتائی گئی تو آپ نے اب تعویل فرمائی، حالانکہ خود کو منافق کہنا، خود کو کافر کہنا، خود کو اللہ کے نبی کے دور کا منافق کہنا، تو اس کے نفاق کا درجہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن جو چونکہ مومن لوگ تھے، وہ دل کی تھوڑی سی کیفیت بدلنے پر بھی وہ جو ہے وہ پریشان ہوئے، اور اس کو انہوں نے نفاق جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بغرض علاج چلے گئے۔ اب جیسے اس آدمی نے خواب میں دیکھا تو بغرض علاج اپنے شیخ کے پاس گیا، چونکہ اپنے جب ان کو شیخ سمجھا ہے، متبع سنت ہیں، تو اب مرض تھا، اس مرض کا اظہار جا کر اپنے شیخ سے کیا، تو شیخ نے ان کا علاج فرمایا، کہا متبع سنت ہے، اس کی تعبیر فرمائی، اور اس کو ڈانٹا یا جھڑکا یا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، ایک آدمی اپنے دل کی کیفیت کو بدلتے ہوئے محسوس کر کے حالت بیداری میں خود کے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں نافق حنظلہ، اور آپ سے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انا لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی حالت میں رہو، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی حالت میں رہو جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، وفی ذکر، اللہ کی یاد میں، جنت دوزخ کی یاد کرنے میں، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، تمہارے ساتھ آ کر سلام لیں، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں،
کریں، لیکن آپ سمجھ میں آیا یا حنظلہ ساتھ و ساتھ رہے. حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی آپ میری مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور کبھی آپ اپنے دوسری مجلس میں جائیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تعبیر فرمائی، وضاحت کی کہ جگہ بدلنے سے حکم بدلتا ہے، دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو آپ نے اس پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ تم منافق ہو گئے، تم خود اعتراف کر رہے ہو، اور جو اعتراف کرے اس کے اوپر تو شریعہ کام جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ چونکہ مرزا جہلمی کی سوچ جو ہے یہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس دور قرون اولیٰ کے دور میں ایسی سوچ نہیں پائی جاتی تھی. یہ سوچ اب پیدا ہوئی ہے، اور یہ بلکہ پیدا کی گئی لانچ کردہ سوچ ہے. اور مرزا جہلمی صاحب اس عالمی شطرنج کے پیادے ہیں جن کا کام امت مسلمہ کے اخلاقیات اور امت کے اکابرین کی شخصیات کو، ان کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے. اب مرزا صاحب بڑے خوش ہیں کہ میں نے قادیانیوں کا ایسا دفاع کر لیا کہ جو کل تک لوگ دیواروں پہ لکھ کر لگاتے تھے قادیانیوں کے ساتھ لین دین بند ہے، اب لگائیں ذرا، اب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. گویا کہ یہ پیادہ اپنی فتح سمجھ رہا ہے، لیکن ہم پھر اس پیادے سے یہی درخواست کریں گے کہ ذرا اگر ہمت پیدا ہو گئی ہو، اگر دن کے اجالوں میں نہیں تو رات کی تاریکیوں میں، اگر صحیح طرح نہیں تو کس طرح نقاب کر کے چھپ کر جیسے بھی ہو آپ ذرا دکانوں کا وزٹ کریں. مسلمان اب بھی اتنے ہی غیرت مند ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور اتنے ہی حساس ہیں اپنے پیغمبر کے دشمنوں سے اعلان لا تعلقی میں جتنے وہ پہلے تھے. آپ لوگوں کی محنت امت مسلمہ کے دلوں سے عقیدہ ختم نبوت کی محبت اور ختم نبوت کے دشمنوں سے جو نفرت ہے اس کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے عقائد کی ان جیسے شریر لوگوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.